السلام علیکم. آپ اور امام صاحب کیا سازشیں کر رہے ہیں؟ جی ہاں میں سمجھ گیا. آج ماشاءاللہ 25واں روزہ چل رہا ہے. سب پھسل گیا رمضان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. میں نے گزشتہ درس میں عرض کی تھی کہ بعض دفعہ سوالات کے جواب میں بظاہر آیات اترتی ہیں مگر وہ سوال جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کا جواب نہیں بلکہ حقیقت کا جواب وہ کرتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر سوال اور آیات کا آپس میں توارد ہو جاتا ہے لیکن جو گہری روح ہے سوال کی اس کا جواب دیا جاتا ہے. مثلا روح کے متعلق سوال تھا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ روح کے متعلق ان کو جو بھی جواب دیا جائے ان کو عقل ہے ہی نہیں کہ اس کو سمجھ سکیں. اس لیے اس تفصیل میں یہ آیت نہیں جاتی. یہ بحث نہیں اٹھتی کہ کس نے کب سوال کیا تھا اور جب یہ آیت نازل ہوئی. اس لیے شان نزول اس آیت کے اندر موجود ہے کہ ایک روح کی لطافت کا معنی ان الفاظ میں سمجھانا ہے کہ انسان میں یہ شعور نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. بس یسألونک عن الروح، تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. جواب دیکھ لیجئے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کہ روح تو اللہ کے امر کا نام ہے. اب اس سے تم کیا سمجھو گے؟ تمہیں اتنا تھوڑا علم ہے ان باتوں کا کہ تم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہی نہیں. اس لیے تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ امر ربی سے سب کچھ ہے. تو ہر دوسری روایت کے احتیاط سے یہ آیت بالا ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ کس نے کیا پوچھا تھا اور اس کا کیا جواب دیا گیا. یہ جواب ایک آفاقی جواب ہے جو ساری کائنات پر حاوی ہے. امر ربی سے وجود ہے اور امر ربی ہی سے روح ہے. بس اس سے زیادہ اور کچھ انسان سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا. میں کہوں کہاں ہے وہ؟ ہاں شروع میں تو اس نشان سے آگے چل رہا تھا. میں حیران ہوں سب چیزیں غائب ہو گئی ہیں. اس کو اٹھا لیں خود کو. ہاں ہماری تیاری کے وقت میں تھوڑا ہوتا ہے کہ افراتفری میں آگے پیچھے لگ جاتے ہیں سارے. اس نشان سے آگے میں نے چلنا تھا. وہ سب کچھ اس سے پہلے ہے. جو آج کے درس میں ہونا چاہیے تھا نا وہ یہاں ہے. شہداء کی بات ہو رہی تھی. واستعینوا بالصبر والصلاۃ کی بات ہو رہی تھی. اور میں نے سوال کیا تھا کہ یہاں نماز کو ان معنوں میں بظاہر اہمیت نہیں کہ ان اللہ مع الصابرین فرمایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ باقی حصہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. آج کے درس میں ان آیات کریمہ سے متعلق ضروری مضامین بیان کرتا ہوں. استعینوا بالصبر والصلاۃ میں ان اللہ مع المصلین نہیں فرمایا بلکہ ان اللہ مع الصابرین فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز صبر سے بنتی ہے. اگر صبر کا فقدان ہو تو نماز نہیں بنتی. اور یہ مضمون
وسیع ہے اور ہر مومن کی دعا پر حاوی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کیونکہ الہی کلام ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں، اس لیے یہ باریک لطافتیں اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ ورنہ ایک عام دنیا کے کسی مذہبی رہنما کا کلام ہوتا تو اس نے کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، نہ کہ صبر کرنے والوں کے۔ اب اس ضمن میں جو متعلقہ مواد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ لغت کی بحث کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت 66، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ۔ اللہ آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، پس اس کی عبادت کر، لیکن عبادت کی شرط کیا ہے؟ واستبر لعبادتہ، اس عبادت پر کو صبر کے ساتھ پکڑ لے اس کو۔ جس عبادت میں صبر کا یہ مضبوط پہلو نہیں ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ حل تعلم الا سمیع، تو اس کا کوئی ہم صفت یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی اور نام نہیں سنے گا۔ یعنی خدا کی یہ شان توحید کا بیان اس رنگ میں بھی ہے کہ ایسا پاک نام تو اور کہیں کوئی نہیں سنے گا۔ وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، یہ عبادت میں، نماز میں صبر کا جو مضمون ہے وہ تلقین میں بھی موجود ہے۔ اپنی اولاد کو یعنی اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کر، لیکن یہ تلقین بھی تب صحیح کہلائے گی واستبر علیہا اگر تو اس پر صبر کے ساتھ قائم ہو جا، ہمیشہ تلقین کرتا چلا جا۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، یہ اس آیت کے اور سیاق و سباق کے ساتھ ملنے والی بعض باتیں ہیں، اس کی یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ سورہ طٰہٰ 133، پیاری ہی سورہ مریم 66۔ یہ صبر کے متعلق ایک حدیث ہے، اس کی جو ہے ضرورت نہیں اس کی یہاں۔ اب صبر اور نماز کا جو تعلق تھا جس میں میں نے سوال کیا تھا، اس کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ عبادت میں صبر کا مضمون اس شدت کے ساتھ داخل فرمایا گیا ہے کہ اگر صبر کو نکال لیں تو عبادت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے وہاں ان اللہ مع الصابرین فرمایا ہے، کیونکہ صابرین خواہ نماز کی حالت میں ہوں یا نماز کے بغیر ہوں، دونوں صورتوں میں تحدی کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ لیکن مصلین کے متعلق محض مصلین ہونے کی وجہ سے تحدی کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ویل للمصلین بھی آتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر پر زور دیا ہے، جو ہر قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ نماز کی حالت میں ہو یا بغیر نماز کی حالت کے ہو۔ اب میں وہ شہداء والی بات اب شروع کرتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو بھی اللہ کی راہ میں شہید قتل کیے جاتے ہیں وہ مردے نہیں ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پہلی بات خاص طور پر قابل توجہ یہ ہے کہ زمانہ نبوی میں شہید ہونے والوں کے ذکر تک اس آیت کو محدود کرنا اور اس کو شان نزول بیان کرنا صریحاً غلط ہے، کیونکہ یہ آیت یہ فرما رہی ہے جو بھی خدا کی راہ میں شہید ہوتا قتل کیا جاتا ہے اس کو زندہ کہو، مردہ نہیں کہنا۔
اور قرآن کریم کی آیات بکثرت پرانے لوگوں میں سے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے، ایسے خوش نصیبوں کا ذکر کرتی ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے۔ بس یہ آیت ایک آفاقی آیت ہے، اور اس کا اطلاق گزشتہ آزمنہ سے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی ہے، اور بعد کے زمانے سے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ہر شہید سے ہے، ایک بھی مستثنا نہیں۔ بس اگر اس سلسلے میں آپ ایسی روایات تلاش کریں جن میں ایک یا دو شہیدوں کی باتیں ہوں تو یہ آیت جھٹلائے گی کہ اس وجہ سے نازل نہیں ہوئی۔ اگر زمانہ نبی تک محدود کرنا ہے اس آیت کو تو پہلا شخص جو خدا کی راہ میں مارا گیا وہ شان نزول ہے اس آیت کی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تمام ازمانہ گزشتہ بھی اس آیت کی شان نزول میں داخل ہیں۔ جو شخص بھی اس زمانے میں مارا گیا یا پہلے مارا گیا یا آئندہ مارا جائے گا، یہ سارے وہ ہیں جن کو یہ آیت شہید قرار دے رہی ہے، ان معنوں میں کہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کو مردہ سمجھتے ہو۔ لیکن زندہ کن معنوں میں ہیں، یہ دلچسپ بات ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ بالکل وہی بات ہے روح والی، روح کا شعور نہیں ہو سکتا، اور کن معنوں میں وہ زندہ ہیں اس کا تم شعور حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بات کو پلے باندھ لینا ضروری ہے، ورنہ وہ احادیث جن کا اس آیت سے تعلق جوڑا جا رہا ہے ان کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ان احادیث میں ایک لطیف اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، مگر تفصیل موجود اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ایسی باتوں کو جانتے تھے جن کا شعور خدا نے بطور خاص ان کو بخشا تھا، لیکن صحابہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ اسپیس کے متعلق میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ وہی اسپیس ہے جس میں جنت ہے، وہی اسپیس ہے جس میں جہنم بھی ہے، اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بیک وقت گویا وہ بس نہیں ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کرواتے ہیں تمہیں نہیں ان باتوں کا شعور، تم نہیں سمجھ سکتے یہ کیا ہو رہا ہے۔ بس اس پہلو سے ان احادیث پر اگر غور کیا جائے تو اس میں لطیف اشارہ تو موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو بدنی احیاء نو کے قائل تھے یا اس میں زیادہ لطف اٹھاتے تھے، انہوں نے ان احادیث کو بدنی احیاء نو کی طرف منسوب کر دیا، جیسا کہ حضرت جعفر طیار کے متعلق یہی بات عام ہو گئی کہ وہ گویا فرشتے بھی پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، اور جعفر طیار بھی اسی طرح پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا نام ہی طیار پڑ گیا ان احادیث کی وجہ سے، یعنی ان احادیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو اس تعلق میں ہے۔ یہ آیت بہرحال قطعی اور دائمی حقیقت رکھتی ہے، احیاء زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور ہو ہی نہیں سکتا کیسے زندہ ہیں، کن معنوں میں زندہ ہیں۔ اب احادیث نبوی اور بعض دوسری آیات کی روشنی میں میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اخروی زندگی ان کو نصیب ہوئی ہے، لیکن اس سے مختلف طریق پر نصیب ہوئی ہے جس میں عام لوگ مرتے ہیں، لیکن ان پر دو موتیں بہرحال نہیں ہیں۔ جو بھی موت ہے یعنی اس دنیا سے گزر جانا وہ ایک ہی دفعہ ہے، چاہے قتل کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو۔ ان کے اندر دو تبدیلیاں نہیں ہوں گی کہ ایک اب ہو جائے اور ایک پھر بعد میں ہو، اور اخروی دنیا کی طرف یہ جا چکے ہیں۔ یعنی احیاء جو ہے وہ ایسا رنگ رکھتا ہے جیسے دوسرے احیاء ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ احیاء بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کے درمیان ایک فرق ہے جس فرق کو بھی ہم سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ یعنی احیاء نو تو ہوگا ان کا، کہ جسم تو مر گیا، جسم یہاں رہ گیا، پر ہر وہ حدیث جس سے یہ شبہ پڑتا ہو کہ اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں،
یہ سراسر قرآن کریم کی آیات کے مخالف ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی حدیث بھی جو سچی ہو قرآن کریم کی آیات کے مخالف ہو۔ بس جسمانی احیاء نو ہرگز مراد نہیں، نہ یہ مراد ہے کہ ان کے جسم زندہ ہیں اور تم نہیں جانتے۔ جسم کو تو خود وہ مٹی میں ملا بیٹھے، اس پر جنازے ہو گئے، ان پر دعائیں کر دی گئیں، تو یہ وہم کیوں آ سکتا ہے کسی کے دل میں کسی حدیث کو غلط سمجھنے سے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسمانی احیاء کے قائل ہیں۔ جسمانی طور پر لازماً سارے صحابہ گواہ ہیں کہ تمام شہداء کو مٹی میں دفن کر دیا گیا اور ان کی روحیں جسم سے جدا ہو گئیں۔ بس یہ سرسری معنی موت کے تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حکم ہے ان کو مردہ نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بہت سے معنی ایسے ممکن ہیں کہ جو ان کی روح کی حیثیت کو چھیڑے بغیر اور معنوں میں احیاء کے معنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں میں ان بحثوں کو نہیں اٹھاتا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے جو شخص بھی وفات پا جائے اس کا جی اٹھنا ایک ایسی شکل میں ہوگا کہ جسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ عام مردوں کا یہ حال ہے تو شہداء کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ایک دائمی قانون ہے جس کا اطلاق ہر دنیا سے روانہ ہونے والے کے متعلق ہوگا۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو جاری کر دیا ہے اور اس معاملے میں تم ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہماری راہ نہیں روک سکتے۔ جیسے آگے جا کے کوئی راہ روک لیتا ہے تو میں ہرگز نہیں، ہمیں تم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ لازمی قانون ہے جس نے ضرور جاری ہونا ہے، اور قانون یہ ہے، اس بات میں تم ہماری راہ نہیں روک سکتے کہ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، تم ہرگز اس راہ میں ہماری اس قدرت میں حائل نہیں ہو سکتے کہ ہم نبدل امثالکم، تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کو کلیتاً تبدیل کر دیں، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی حالت میں تمہیں اٹھائیں کہ تم اس کو جانتے ہی نہیں۔ بس جہاں وضاحت سے فرمایا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، وہ ان کے متعلق خصوصیت سے ہے شہداء کے متعلق، اور یہاں ہر رخصت ہونے والے کے متعلق ہے کہ اخروی دنیا میں تمہیں جس حیثیت میں ہم اٹھائیں گے، جس شکل صورت میں اٹھائیں گے، تمہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب بتائیں، اگر کسی حدیث سے یہ ترجمہ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگوں کو جو جنہوں خدا کی راہ میں شہادت قبول فرمائی، جن کو شہادت عطا کی گئی، ان کو جسم کے ساتھ جنت میں دیکھا ہے اور اس جسم کے ساتھ دیکھا ہے، تو یہ آیت پھر کہاں جائے گی؟ احادیث درست ہیں لیکن ان کے معنی سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ یا تو ان کو تعبیر طلب خوابوں اور کشوف کے طور پر لیا جائے گا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج بھی ایک عظیم الشان کشف ہے جس کے ظاہری الفاظ کی پابندی ممکن نہیں ہے۔ اس کے معنی اگر سمجھے جائیں تو ان پر غور کرنے سے اس کشف کی سے حقیقت حال کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، لیکن محض کچھ نہ کچھ۔ ان آیات میں بھی وہی صورت ہے، یعنی ان احادیث میں بھی، کہ جہاں جسمانی طور پر آپ کو دکھائے گئے ہیں بعض شہداء، اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں بنتا کہ یہ روحانی کشوف میں تسلی کے امور ہیں۔ ان کے پسماندگان کے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے یہ تسلی ہے کہ تمہیں ایسی حالت میں رکھا جائے گا یا تم اس حالت میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے کہ اس کے نتیجے میں جو بھی تمہاری روحانی صورت ہے
تمہیں جنت ضرور نصیب ہوگی، اس سے تمہاری راہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جنت کے نصیب ہونے میں شہداء میں اور تم میں ایک فرق رکھا جائے گا، اور وہ فرق پہلے اور بعد کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ آیت جس میں ہے خود سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ جس کو چاہے اس کو اس غشی سے محفوظ رکھے، وہ ایک عام مضمون ہے۔ اور میں نے اس میں اشارتاً یہ ذکر کیا تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء مراد نہیں، من کا لفظ ہے۔ اب اگر دل چاہے کسی کا تو شہداء کو بھی اس میں داخل کر دے، دل نہ چاہے تو بے شک نہ داخل کرے، لیکن یہ قطعیت ہے کہ شہداء کی نئی زندگی کے متعلق ہم کوئی شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسی ہوگی۔ یہ آیت کا منطوق ہے، اس کے خلاف ہر دوسری بات غلط ہے، جیسا کہ یہ آیت اسی منطوق کو کھول کر ظاہر فرما رہی ہے۔ الا ان تبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون۔ ساتھ ہی ایک ایسی چیز کا ذکر فرما دیا جس کا لوگوں کو شعور نہیں تھا، اور اس زمانے کے انسان کو مخاطب فرمایا جس کو کلیتاً شعور نہیں تھا۔ کھول دیا اس بات کو کہ تم جتنا زور مار لو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آئندہ زندگی کیسے ہوگی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ تم نے نشاط اولیٰ کی باتیں سنی تو ہوئی ہیں، سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ نشاط اولیٰ ہوئی ہے، لیکن نشاط اولیٰ کیسے ہوئی؟ آج تک سائنسدان اس الجھن میں مبتلا ہیں کہ کیسے ہوئی، اور اس زمانے کے سائنسدانوں نے جتنا زور مارنا تھا مار دیا، اور آخر پہ قلم توڑ کے بیٹھ گئے۔ آخری جو فیصلہ ہے صاحب علم سائنسدانوں کا، وہ کہتے ہیں ہم کچھ نظریات پیش کر رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہر نظریے کی راہ میں روک ہے، ہر نظریے کو آگے بڑھانے کے راستے میں چٹانیں حائل ہیں، اور ہم ایک دفعہ نہیں بارہا مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہماری کوشش تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس اس زمانے کے انسان کا یہ حال ہے، تو اس زمانے میں نشاط اولیٰ کے ذکر تو تھے، مذاہب میں بھی تھے اور عوام الناس میں بھی تھے، مگر ان کی کیفیت کا کوئی دور دراز کا بھی تصور نہیں تھا کیسے ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی سے یوں کر کے گوند گاند کے ایک بت بنا دیا اور وہی نشاط اولیٰ ہے۔ فرمایا غور کرو، تم پہلی نشاط کو نہیں سمجھ سکتے، دوسری نشاط کو کیسے سمجھو گے؟ پہلی نشاط ایک مادی تعلق کا تصور تو رکھتی ہے، مٹی کے گوندنے کا تصور تو رکھتی ہے، اس سے جو تم باتیں بناتے ہو وہ غلط اور بےمانی ہے۔ تو جہاں اس مادے کا ذکر ہی کوئی جس سے گوندے جائیں گے لوگ، اس نشاط ثانیہ کا تصور تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ شہداء کے متعلق ہر اس حدیث کا جواب ہے جس کے بدنی معنی لینے میں بعض علماء جلدی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ شان نزول قرآن کی یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ زندگی کے متعلق قرآن اپنی شان نزول خود بیان کرتا ہے، مثالیں خود بیان کرتا ہے، اور ان مثالوں میں اتنی وضاحت ہے کہ اگر غور کرنے والے غور کریں تو ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اب یہ ساری باتیں کھلی چھوڑ دی ہیں، ما تشتہی اور ما تدعون۔ ہر شخص کی اشتہا الگ الگ ہوگی، مگر یہ دنیاوی رزق کی اشتہا نہیں ہے۔ تو واضح فرما دیا کہ دنیاوی مادی چیزوں سے اس کا جنت کا یا اخروی زندگی کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ یہ جو اشتہا ہے بظاہر دنیاوی چیزوں کی، یہ روحوں کی اشتہا ہے اور روحوں کا ادعا ہے جو ہر روح کے مطابق الگ الگ ہوگا۔ بس یہ معنی ہے ایک جنت میں رہتے ہوئے مرتبوں اور مقامات کے فرق کا۔ بے شمار وجود ہیں جو جنت میں ہوں گے، انہی میں انبیاء بھی ہوں گے، ان میں اولیاء ہوں گے، صدیق، شہید، سارے اس میں جمع ہوں گے،
اور ہر ایک کی جنت الگ الگ ہوگی. ہر ایک کی جنت اس کے اشتہا سے بنے گی، اس کے ادعا سے بنے گی، اور بظاہر ایک عمومی اجتماع کے جو سمجھا جاتا ہے کہ گویا وہ اس دنیا کی طرح ایک محفل ہے. اس دنیا کی طرح ایک محفل ویسے بھی سوچنا چاہیے کہ ہو نہیں سکتی. جب سے دنیا بنی ہے اور جب دنیا ختم ہوگی اس وقت تک کتنے انبیاء اور کتنے بزرگ گزر چکے ہوں گے. اگر آج وہ اکٹھے ہو جائیں تو ان کو ڈھونڈ کے دکھاؤ. بس وہ شعور جو ہے وہ ایک مختلف شعور ہے. احساس موجودگی ہے، کن معنوں میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اتنے بڑے ہنگامے کے باوجود جس کو جو اشتہا ہے اور جو ادعا ہے وہ اس کو پورا ہو جائے گا. جس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی مائیت کی اشتہا ہے اس کے اپنے مرتبے ہیں، کس حد تک وہ قریب ہونے کی اہلیت رکھتا ہے. فرمایا ہر شخص کی اشتہا اس کی حیثیت اور توفیق کے مطابق پوری کی جائے گی. ہمارے لیے بس اتنا سمجھنا کافی ہے کہ ہمیں اپنی اشتہا کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے ادعا کو بہتر کرنا چاہیے. جتنا ہماری اشتہا بلند ہوگی، جتنا ہمارا ادعا بلند ہوگا، اتنا بلند مرتبہ جنت ہمیں عطا ہوگی. اب دیکھیں، بعض آیات سے غلط استنباط کے نتیجے میں یا بعض احادیث سے غلط استنباط کے نتیجے میں آج سمجھتے ہیں ہمیں پتہ لگ گیا جنت میں کیا ہوگا اور کیا مزے ہوں گے. کہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلا، نہ مجھے پتہ ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں نہ پتہ ہونے کا اقراری مجرم ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں چل سکتا. بس نہیں پتہ چل سکتا سوائے اس کے کہ خدا کسی کا استثناء یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا استثناء فرمائے اور وہ ایک اور عالم کے وجود ہیں. اس عالم میں رہتے ہوئے ایک اور عالم میں بستے تھے. آپ کے درمیان یہاں اور وہاں کا فرق مٹ چکا تھا، اس لیے آپ کو پتہ تھا. اس عالم میں رہتے ہوئے پتہ نہیں ہو سکتا. یہ قطعی حقیقت ہے، یہ ساری قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے. اب دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک جان تو رکھتا ہے نا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. ایک جان بھی نہیں جانتی اس کے لیے کیا چھپایا گیا ہے من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. جزام بما کانوا یعملون، یہ ایک جزا ہے اس چیز کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین میں اخفی لہم کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ سب کا ذکر ہو گیا ہے. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس آیت کے منطوق سے مستثنا ان معنوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جاری بیان بتا رہا ہے کہ عام مومنین اور انسانوں کا ذکر چل رہا ہے، کسی ایک خاص بندے کا ذکر نہیں ہے. وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. جو بھی بنی نوع انسان ہیں ان میں سے کوئی جان نہیں جانتی. بعض جانوں کو اللہ تعالیٰ علم دے سکتا ہے، وہ وہی بہتر جانتا ہے. یہ سورہ سجدہ آیت 18 تھی. اب سورہ الحدید آیت 22 میں ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض. یہ وہی آیت ہے جس کے متعلق پہلے اشارہ کر چکا ہوں. دوڑتے چلے جاؤ، تیزی کے ساتھ بڑھو الی مغفرۃ، اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے عطا ہوگی، اور وجنۃ ارضھا کارض السماء، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا حجم آسمانوں اور زمین کے حجم کے برابر ہے، یعنی ساری کائنات کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ اور رسول اور اس کے رسولوں پر. صاف پتہ چل رہا ہے یہ جنت جو ہے یہ سب پرانوں پر بھی حاوی ہے، سب آئندہ آنے والوں پر بھی حاوی ہے. کسی ایک ایسے وجود کا ذکر نہیں یا ایک ایسی قوم کا ذکر نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے اس زمین پر رہنے کے دوران موجود تھے. تمام دنیا کے انسانوں پر
جب سے دنیا بنی ہے اس پر یہ مضمون حاوی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ ایک ایسا فضل ہے اللہ کا جسے وہ چاہے دے گا، جسے وہ چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں لفظ فضل بتا رہا ہے کہ یہ جنت اس سے بہت اونچی ہے جو ہم یہاں کماتے ہیں، کیونکہ فضل کا مضمون ان چیزوں پر اطلاق پاتا ہے جو اپنی کمائی سے باہر کی چیزیں ہیں، اس سے زائد کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جنتیں ہماری کمائی کا نتیجہ کیسے ہو سکتی تھیں جو ساری کائنات پر حاوی ہیں؟ ہماری کمائی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اس کے مقابل پر، ایک معمولی حقیر سی نقطے کے برابر بھی چیز نہیں ہے ان جنتوں کے مقابل پر جو زمین و آسمان پر حاوی ہوں۔ پس فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا محض فضل ہے، اخروی زندگی اور اس کی وسعتیں، نا پیدا کنار وسعتیں، اس تمام تر فضل پر مبنی ہیں۔ یہ دماغ سے نکال دو بات، یہ تمہاری کمائی کا حصہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بخشش اور اپنی نجات کو بھی فضل قرار دیا کرتے تھے۔ یہ عارف باللہ کا کام ہے، یعنی جانتے ہیں کہ میں نے کتنی نیکی میں ساری زندگی بسر کر دی، لیکن جو ملنا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اسے فضل کے سوا اور کوئی لفظ اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں شان نزول ہر چیز کی بیان قرآن کریم کے اندر بیان، اس کے معنی، اس کے متعلق جو لطیف سوال اٹھ سکتے تھے ان کا جواب موجود ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے متعلق سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ وہ جہنم کہاں ہوگی؟ اب ان کو 3 ڈائمینشنل ورلڈ کا تو پتہ تھا، یعنی اس زمانے میں جو ڈائمینشنز ہیں اس کا تو تصور رکھتے تھے صحابہ، لیکن یہ بات اور ڈائمینشنز کی ہو رہی تھی، ان بیچاروں کو کیا پتہ لگنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے ہٹا دیا سوال کو کہ نہیں، تمہیں نہیں سمجھ آ سکتی۔ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا تھا، یہ میں نے استنباط کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا دیا گیا تھا، اور اسی لیے میں آپ کو 2 دنیاؤں کا میں بیک وقت بسنے والا وجود قرار دے رہا ہوں، تو اس دنیا میں بھی تھا اور اس دنیا میں بھی تھا۔ حدیث جو ہے وہ جس کا میں نے اشارہ کیا تھا بخاری کتاب تفسیر سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، بلکہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ اب ظاہری معنی لے کر دکھائیں مجھے، شہداء کے جنت میں اٹھتے پھرنے کے ظاہری معنی ان آیات کی روشنی میں کر کے دکھا دیں، ناممکن ہے۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ان روایات کو ہم رد کر دیں، اس لیے اعلیٰ اور عمدہ روایات کو رد کرنے کی بجائے عقل سلیم کو استعمال کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کی شان نزول کے مطابق ان کو ڈھال لیں، تو بہت قیمتی موتی ہیں جو ہمارے علم میں اضافے کا موجب بنیں گے۔ یہ علم ہوگا کہ خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیاروں اور صحابہ کے متعلق تسلی اور تشفی میں ایسے نظارے دکھایا کرتا تھا جو تعبیر طلب ہیں، اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں بنے گا۔ اور یہ معنی کریں گے تو دل کو بہت تسلی ہوگی کہ الحمدللہ آپ بھی تو خوابوں میں دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے نیکی کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشوف اور خوابیں تو اس سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ پسماندگان کی تسلی کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے کہ خدا کے رسول نے ان کو جنت میں دیکھا۔ بس یہ حدیث ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، بلکہ کسی انسان کے دل میں خیال تک نہیں گزرا۔
اس کی تصدیق کے لیے اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یعنی کوئی انسان آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانے والی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو نیک لوگوں کے لیے اس کے خزانہ غیب میں مخفی ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث اس آیت کریمہ کی شان کے عین مطابق اور اس کی وہی تشریح کر رہی ہے جو دوسری آیات اس مضمون میں تشریح کر رہی ہیں۔ بس جعفر طیار والی صحیح بخاری کی حدیث کو ہم ہرگز نعوذ باللہ من ذالک رد نہیں کرتے، ان کو نام طیار کا ملا، لیکن کن معنوں میں وہ پرواز کریں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ظاہری پروں کے ذریعے تو فرشتے بھی پرواز نہیں کریں گے۔ وہ جو حدیث ہے ایک بوڑھی عورت کے متعلق کہ بوڑھے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، صاف بتایا جا رہا ہے اس کے بعد اور کیا علماء کو چاہیے، صاف بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کا بدن اور ہے اور جس بدن میں انسان جان دیتا ہے وہ اور ہے۔ جنت میں جانے کا بدن اور ہے اور جس بدن کے ساتھ انسان شہید ہوتا ہے وہ اور ہے۔ اس بدن کے متعلق جنت میں اس کو اس بدن سے داخل کرنا ظلم ہے، احسان نہیں ہے۔ باقی تو لطیف روحیں مزے کرتے پھریں گی ایک نئے عالم میں، نئی استطاعتوں کے ساتھ، اور ایک شہید بیچارہ اپنے وہی پرانے بدن کو زخموں سے چور کو لیے پھرے گا، جنت میں گھسیٹتا رہے گا۔ یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ یہ ان احادیث کو ظاہر پہ معمول کر لیا جائے، جبکہ قرآن کلیتاً اس مضمون سے پردے اٹھا چکا ہے اور بار بار واضح کر چکا ہے کہ عقل سے کام لو، تم نہیں سمجھ سکتے کہ آئندہ جنت میں تمہیں کس قسم کے وجود ملیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فکرہ بہت ہی واضح اور پیارا ہے، یہ بری حالت میں داخل نہ ہوگی۔ بہت عجیب ہے، وہ بیچاری نے واویلا شروع کر دیا، جنت کی خوشخبری لینے کے لیے آئی تھی اور فرمایا کوئی بوڑھا داخل نہیں ہوگا۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بری حالت میں داخل نہ ہوگی۔ انا انشانا ہن انشان فجالنا ہن ابکارا۔ اب دیکھ لیں بدن کی کیسی تنسیخ فرمائی گئی ہے۔ اول تو انشانا ہن میں جن روحوں کی خوشخبری ہے ان میں عورتوں کو داخل فرمایا گیا، اس آیت سے استنباط فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف مردوں کا ہی کام رہ جائے گا اور ان کے لیے نئی عورتیں بنائی جائیں گی، بالکل جھوٹ ہے۔ روحوں میں مرد عورت کی تفریق نہیں رہے گی، اور جو عورتیں ہوں گی ان کے متعلق فرمایا وہ بھی جالنا ہن ابکارن، ہم نے ان کو کنواری بنا دیا۔ کنواری بنا دیں گے تو یہاں کے بدن دوبارہ کنوارے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آیات قرآنی اتنا واضح اپنے مضمون کو خود بیان کرنے کے لیے بیان کرتی ہیں کہ کسی اور سہارے، کسی اور لغت کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی۔ صاف علم ہو گیا کہ اخروی دنیا میں جو دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس بدن کے ساتھ ان کا کوئی بھی علاقہ نہیں ہوگا۔ اور یہی قرآن کا مضمون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر ایک ایسی آیت کی طرف اشارہ فرما دیا جو ہمارے ذہن میں جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس عورت کے حوالے سے کتنا عظیم مضمون ہے تفسیری، اس حدیث کی کوئی بھی سند نہ ہو، حدیث بول رہی ہے، اتنا واضح بول رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہ کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مفسر اپنی عقل دوڑا کے اس موقع پر یہ لگا کے دکھائے، سوچ ہی نہیں سکتا وہ۔ یہاں کے واقعات جو بدن پر اثر انداز ہوئے ہیں وہ کلیتاً مٹا دیے جائیں گے، اور ہر وجود ایک ایسے عالم میں اٹھے گا کہ مرتے وقت یا شہید ہوتے وقت اس کی جو کیفیت تھی وہ نہیں رہے گی، وہ تبدیل ہو چکی ہوگی۔
اب ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ہے. وہ صحابی جن کے لنگڑانے کا ذکر ہے اور جن کی اس خواہش کا رسول اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے لنگڑاتا لڑکھڑاتا جنت میں پہنچ جاؤں. اور ان صاحب کا یہ تصور تھا کہ ٹانگ چونکہ لنگڑی تھی اسی طرح میں پہنچ جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا سنا تو فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک خواہش کی جو اس نے پوری کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران تھے میں نے کہاں سے آ گیا. سنا تو فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک خواہش کی جو اس نے پوری کر دی ہے. یہ جو موٹا پرنٹ ہے وہ تو بڑی وضاحت سے پڑھ لیتا ہوں لیکن باریک بھی اگر زور لگاؤں تو پڑھ لیتا ہوں. یہ میں دکھا رہا ہوں. یہاں تھوڑی سی دقت تھی. وہ الف میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا, سین کو میں سمجھ گیا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک خواہش کی جو اس نے پوری کر دی ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ لنگڑاتا اور اسی طرح ڈولتا ہوا میں پہنچ جاؤں. میں نے اسے بہشت میں گھومتے دیکھا ہے. اور ترجمہ یہ کیا گیا اور بالکل سیدھا چل رہا تھا. یہ غلط ہے. ترجمہ یہ ہے, اصل الفاظ یہ ہیں صحیح ٹانگ کے ساتھ چل رہا تھا. اب لفظ صحیح ٹانگ میں تمام مضامین بیان ہو گئے ہیں. صحیح جو اللہ کے نزدیک صحیح ہونی چاہیے وہ ٹانگ اس کو عطا ہوگی جو خدا کے نزدیک ایسے شہداء کو عطا ہونی چاہیے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹانگ ٹھیک ہو گئی تھی. یہ ترجمہ والوں نے اپنی طرف سے زائد بات داخل کر دی ہے اور مضمون کو بگاڑ دیا. اسی لیے ترجمے میں بار بار احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ جو مسلمہ ترجمے چلے آ رہے ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کیا جائے. جو آیات قرآنی کی شان نزول کے مطابق ترجمے ہوں گے 100 بسم اللہ ہمیں منظور ہیں. جہاں وہ رخ نہ ڈالیں گے ان ترجموں کو رد کر دیا جائے گا اور ان الفاظ پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ صحیح ترجمے سکھا دے گا. یہ میرا تجربہ ہے بارہا کہ جب ایک مروجہ ترجمے کو رد کیا ہے اور ان الفاظ کو غور سے دیکھا تو خود پرانے علماء کی سند اور لغت کی سند اس بات میں مل گئی کہ قرآن کریم کے ترجمے کے یعنی منشا کے عین مطابق ان الفاظ کے دوسرے معنی بھی ہیں. جب ان کو اخذ کر لو تو ترجمہ درست ہو جائے گا. تو شان نزول دیکھیں قرآن کی کیسی عجیب ہے. اس مضمون کو قرآن کے مطابق آپ پڑھیں تو عقل ایسی روشن ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. وہ روشنی آپ محض رسمی تدبر سے پا نہیں سکتے. محض روایات کے ظاہر کو پکڑ کر کبھی بھی آپ اس روشنی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ان کو بار بار قرآن کریم کی کسوٹی پر واپس نہ کریں اور قرآن کریم کے الفاظ سے حقیقت حال کو معلوم نہ کریں. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی. بس یہ چھوٹے سے لفظ کو چھوڑ دینے سے دیکھیں مضمون کہاں سے کہاں چلا گیا. فرمایا میں نے صحیح ٹانگ کے ساتھ دیکھا ہے. صحیح ٹانگ یہ نہیں کہا کہ ٹانگ کی وہ ہڈیاں ٹھیک ہو گئی تھیں. صحیح ٹانگ جو اخروی دنیا کے لیے صحیح کہلا سکتی ہے اس کے مطابق ہے, اس کی شان کے مطابق ہے. میں نے اس ٹانگ سے دیکھا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی بات بھی عجیب ہے. ایسی عجیب ہے کہ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ, کس شان کے نبی ہمیں عطا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعائیں کرنی چاہیے.
اب دنیاوی زندگی کا انکار اس روایت سے جو جابر بن عبداللہ کی ہے، ان معنوں میں بھی ہو سکتا ہے. اب تو اتنا زیادہ میں بیان کر چکا ہوں، کوئی ضرورت نہیں. مگر انہوں نے جو یہ دعا کی تھی کہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، تو جواب یہ تھا کہ دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں نہیں لوٹاؤں گا، اس لیے راستے بند ہیں. اور شہداء کا جسم کی طرف لوٹنا یا جسمانی طور پر زندہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اسی واقعہ صحیح پاؤں والے کا ذکر ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے. ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ان کی موجودگی میں عمر بن الجموح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں تو کیا میں اپنے اس پاؤں کے ساتھ، لنگڑی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا، جنت میں صحیح طرح چل سکوں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے کنسسٹنٹ ہیں اپنے جوابات میں، ایک ادنا سے بھی جھول نہیں ہے. جن کو استطاعت ہے سمجھنے کی وہ سمجھ لیں، جن کو نہیں وہ نہ سمجھیں، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کوئی جھول نہیں ہے. ایسی تفصیل سے اعتراض فرماتے ہیں جس کو اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، اور یہ ضروری تھا، ورنہ ایک ایسا جھگڑا کھڑا ہو جاتا کہ جس کو صحابہ سمجھنے کی استطاعت ہی نہ رکھتے اور رسول اللہ علیہ وسلم بیان کرتے چلے جاتے. اس لیے آپ نے نہایت لطافت سے ان سے ان باتوں سے اعتراض کر دیا، لیکن جواب ہمیشہ وہی دیا جو دوسرے ایسے مواقع پر دیتے رہے ہیں. حضور آپ کی جب سارے مارکہ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان کو اکٹھا ایک قبر میں ڈالا گیا، حضور آپ کی نعش کے پاس آئے، وہ نعش ابھی باہر پڑی ہوئی تھی، اور فرمایا میں تجھے جنت میں اس پاؤں کی درست حالت کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں. وہاں درست حالت وہی لفظ ہے جو پہلے گزرا ہے. وہ درست حالت رسول اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ وہ اور حالت ہے، لیکن اس کی خواہش پوری ہو گئی، مگر اس درستی کے ساتھ، اس ٹیڑھی ٹانگ کے ساتھ یا اس جسمانی ٹانگ کے ساتھ نہیں، اس روحانی ٹانگ کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں جو اصل درست حالت ہے، جو خدا کے نزدیک درست ہے. پھر حضور کے ارشاد پر تینوں ایک ہی قبر میں دفن کر دیے گئے، یعنی باپ اور کون کون تھے وہ تین؟ میں نے پہلے ذکر کیا ہوا ہے اس کا. بیٹا تھا، ایک اور کون تھا؟ غلام. ایک بیٹا اور ایک غلام، یہ اکٹھے شہید ہوئے تھے. ان کو پھر ایک ہی قبر میں اکٹھے دفن کیا گیا. اب یہ شہادت والا مضمون تو ہو گیا نا مکمل، اس کو اٹھا لیں آپ. اب سورہ حدیبیہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس سے میں ایک استنباط کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن بہت سے علماء اس کی باریکی کو بعض دفعہ نہیں سمجھ سکتے، اور بعض دفعہ غور کریں تو سمجھ آ سکتی ہے، مگر ظاہری مسائل کو سامنے رکھنے کی وجہ سے ان کے لیے بعض دفعہ سمجھنے میں دقت پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیں، حج کے 4 مہینے ہیں، 3 مسلسل اور ایک ہٹ کر، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تسلسل میں چلتے ہیں. پھر رجب ہے،
جو بعد میں آتا ہے اس کی وجہ میں سمجھا چکا ہوں کہ کیوں وہ الگ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں مکے کا قصد کر کے، تو وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، جس کے بعد ذی الحج آنا تھا بعد میں، یعنی وہ حج کا مہینہ ان معنوں میں نہیں تھا کہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہو، اس مہینے میں عمرہ ہی ادا کیا جاتا تھا، اور اگر کسی نے حج تمتع کرنا ہو تو وہ ٹھہر جایا کرتا تھا یہاں تک کہ حج کا مہینہ طلوع ہو اور حج کے ساتھ اپنے عمرہ کو ملا دے، ان معنوں میں تمتع ہو جاتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ یہ اظہار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا حج تمتع ہو، یعنی عمرے کے مہینے میں روانہ ہوئے ہیں لیکن وہ حج کے ساتھ ملایا جا سکتا تھا، اور اتنا قیام پیش نظر ہو کہ وہ دونوں مل جائیں۔ یہ ایک امکان ہے عقلی جس کو پیش کر کے یہ کہا جا سکتا تھا کہ آپ حج کی نیت سے گئے تھے، لیکن وہ علماء جو کہتے ہیں کہ حج کی نیت سے نہیں گئے تھے، ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں جو سورہ الفتح کی پہلی آیت سے استنباط کیا کرتا ہوں اس پر غور کر کے دیکھیں، حج کے سوا اور کوئی معنی بنتے نہیں ہیں، اور ان آیات ان خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاعات پر غور کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دی گئیں، اس کا اطلاق حج کے سوا ہو نہیں سکتا تھا۔ بس قطع نظر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں روانہ ہوئے، جو وعدہ فرمایا گیا تھا وہ حج کا وعدہ تھا نہ کہ عمرے کا، اور خانہ کعبہ کے گرد طواف اور وہ ساری کیفیات جو بیان ہوئی ہیں وہ حج کی ہیں۔ اس کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ جب یہ خدا کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو حج پر ہی پورا ہوتا ہے، بس اس کا کوئی بھی معنی سمجھا گیا ہو، اللہ کے نزدیک یہ وعدہ حج کا وعدہ تھا، عمرے کا وعدہ نہیں تھا۔ اور اس کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہ حج کے لیے سفر کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ سے حج کا وعدہ کیا تھا۔ اس لیے اس راہ میں اگر روک ڈالی گئی ہے تو خدائی وعدے کے راہ میں روک ڈالی گئی، اور وہ حج جو ابھی ادا نہیں ہوا تھا اس حج کا ثواب اس سے بہت زیادہ دیا گیا جو ادا ہوئے حجوں میں ملتا ہے۔ یہ میرا استنباط کسی اور روایت کا محتاج نہیں ہے۔ اب دوبارہ انا فتحنا لک فتح مبینہ کو دوبارہ پڑھ کے دیکھیں، یہ فتح مبین حدیبیہ کی فتح ہے، اور آگے جا کر اس مضمون پہ میں اور روشنی ڈالوں گا کہ فتح حدیبیہ ہی نہیں تمام آئندہ فتوحات کی بنا ڈالی ہے، اور یہی وہ حدیبیہ ہے جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کو ادا نہیں کر سکے جو اللہ کے نزدیک حج کے طور پر ادا ہونا تھا، اور نہ ادا کر سکنے کے باوجود سورہ الفتح کا آغاز بتا رہا ہے کہ اس حج کو قبول کر لیا گیا جو ابھی ادا نہیں ہوا تھا۔ بس یہ حج اگر 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد ہوا ہو تب بھی یہ لازمی حقیقت ہے کہ جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری طور پر پورا فرمایا وہی وعدہ تھا جو رویا میں تھا۔ قطعیت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ جس شکل میں اللہ نے اس کو پورا فرمایا ہے وہ ایک بین ہی وہی وعدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں دیا گیا تھا۔ اور جب اس پر سوال ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا ہے کہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال یہ ہو جائے گا، مگر ہونا لازم ہے۔ جو ہونا لازم تھا وہ کیا تھا؟ عمرہ، حج کا ہونا لازم تھا۔ اس لیے میں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ذوالقعدہ میں سمجھیں، جس مہینے میں بھی سمجھیں، اللہ کا وعدہ حج کروانے کا تھا، اور اللہ نے وہ حج کروا کے دکھا دیا، لیکن اس کی جزا
پہلے ادا فرما دی، جبکہ وہ حج ابھی ادا ہوا ہی نہیں تھا، اور حج سے رکنا رضائے باری کی خاطر تھا، مکے میں داخل ہونے سے رکنا رضائے باری تعالیٰ کی خاطر تھا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو سورہ کی فتح کی آیات بڑی وضاحت کے ساتھ کھول رہی ہیں۔ حج کے تصور میں جو باتیں بھی آپ لا سکتے ہیں، اس کا یہ انعام ملنا چاہیے، اس سے بڑھ کر انعام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا اور تمام صحابہ کو عطا ہوا جو آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ یہ تفصیل میں پہلے روایت میں بیان کر چکا ہوں۔ اب بتائیں کیا عذر باقی رہ جاتا ہے؟ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ استنباط کرتا رہتا ہوں، وہ حج جو ادا نہیں ہوا اس کی جزا ہر اس حج سے بڑھ کر ہے جو ادا ہو سکا، پہلوں کا یہ بات کا۔ تو امید ہے اب اس مضمون کو ہمارے علماء بھی اور دوسرے بھی اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ استنباط ذی القعدہ وغیرہ کے نتیجے میں ہرگز نہیں ہے، نہ روکے جانے کے متعلق ہے۔ اصل استنباط یہ ہے کہ اللہ کا منشا حج کا تھا، اور اس حج کو خدا نے مؤخر فرما دیا اس وقت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اور خدا کی خاطر چونکہ آپ رکے ہیں، اس لیے وہ حج جس نے بعد میں ادا ہونا ہے اس کی جزا پہلے دے دی جاتی ہے۔ کہاں ہے وہ آیات؟ ہاں اس کے بعد یہ تو حدیث ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، وہ کچھ بول گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ وعدہ جو ہے یہ زمانی قیود سے بالا وعدہ ہے، حج پہلے ہو بعد میں ہو یہ بالکل بحث اٹھ گئی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی حج بے شک بعد میں آئے لیکن ہم نے تیرے پہلے بعد کے سارے گناہ اس نیکی کی وجہ سے حج کے سب سے اعلیٰ ثواب میں لکھ لیے ہیں، اس حج کے جو ادا کیا جانا تھا لیکن نہیں ہو سکا، بعد میں ادا ہونا تھا۔ ہم جزا میں جلدی کرتے ہیں اور آج تجھے یہ جزا دیتے ہیں۔ اور جتنی بھی ینصرک اللہ نصرا عزیزا، یہ تمام جو فتوحات پھوٹی ہیں اس فتح سے، ان کا من جملہ ذکر کر دیا ہے۔ ینصرک اللہ نصرا عزیزا، آج کے بعد ہر میدان میں ایک عزیز فتح نصیب ہوگی۔ اور یہ جو مضمون ہے، میں جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پڑھوں گا، حیرت انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور صحابہ سب کے حق میں فتح مکہ کی بنیاد ہی نہیں ڈالی بلکہ فتح خیبر کی بھی بنیاد ڈال دی، اور فتح مکہ کے بعد جنگ حنین کی بھی بنیاد ڈال دی، اور اس کے بعد تمام ان فتوحات کی بنیاد ڈال دی جو بہت بعد میں آنے والی تھی۔ یہ معنی حضرت مسیح علیہ السلام نے لیے ہیں جو آخری حرف ہیں۔ بس اس بحث کی بھی ضرورت نہیں کہ یہاں کون سے میدان تھے جن کی فتح کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور کون سے وہ اموال تھے جن پر قبضے کی بات ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پڑھوں گا، یہ ترجمہ کرنا بھی جائز ہے کہ خیبر کا ذکر بھی اسی خوشخبری میں دے دیا گیا، اس کو ہرگز بعید از قیاس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بس اگر پہلے میرے کسی بیان سے یہ بات نکلتی ہو کہ خیبر ناممکن ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ میرا رجحان اس سے پہلے بعض گزشتہ علماء کی طرح اسی طرف تھا
کہ خیبر اس وقت کسی صحابہ کے ذہن میں تھا ہی نہیں. ان سب کو شوق اور ذوق تھا مکے میں داخل ہونے کا، اس لیے فتح مکہ ہی کا وعدہ ہے. اور اس کے بعد جب مغانم کثیرہ آتے ہیں تو ان میں جنگ حنین کا بھی ہے وعدہ جو ہم ان کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. اور جنگ حنین سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کا انہی صحابہ کے ساتھ جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے خیبر کا قصد کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. بس اس کو کلیتاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مگر میرا رجحان اس لیے رہا ہے کہ صحابہ کو تو اس وقت خیبر کا خیال بھی نہیں گزرا تھا. ان کو خوش کرنے کے لیے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس وقت ان کا سب کا ذہن مکے کا تھا، مکے میں داخل ہونا ہے، مکے میں داخل ہونا ہے. اور یہی میرے ذہن میں رہا ہے ہمیشہ کہ یہ اول وعدہ ہے، اور پھر باقی وعدے اس کے بعد ہیں. خیبر بھی ہوگا، اس میں حنین بھی ہوگا، ہر قسم کے وعدے ہوں گے. لیکن اب میں آپ کے سامنے مختلف علماء کی بحثیں اٹھا کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امکان وہ کہاں ہے. آپ کا پاس بیٹھے رہنا ضروری ہے ورنہ حوالے ادھر سے ادھر ہو جائیں گے سارے. اب ایک بزرگ عالم ایسے بھی ہیں جنہوں نے غالباً میرے والا ہی استنباط کیا ہوگا، کیونکہ نتیجہ وہی نکالتے ہیں. جبائی تبرسی میں، تفسیر التبرسی میں ہے جو 548 میں لکھی گئی ہے. وہ لکھتے ہیں قتادہ اور اکثر مفسرین نے اس سے فتح خیبر مراد لی ہے. جبائی کے نزدیک فتح مکہ مراد ہے، اور غنائم کثیرہ سے مراد غنائم حنین تھے. یہ بھی جبائی کا استنباط ہے. بس بعید نہیں کہ ان کی سوچ بھی انہی رستوں پر چلی ہو جن رستوں پر میری سوچ چلی تھی. اور فتح مکہ کے بعد وہ خزائن جو تقسیم ہوئے ہیں وہ مکے سے ہٹ کر الگ نہیں بلکہ اسی تسلسل میں جو حنین کا واقعہ ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہو. بس یہ ایک امکان ہے جس میں پرانے علماء بھی شامل ہیں، میرے اکیلے کا استنباط نہیں. مگر اس استنباط کے وقت ان کی رائے پر میری نظر نہیں تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اپنے طور پر میری سوچ اسی رستے پہ چل پڑی جس سے پہلے بعض دوسرے بزرگوں کی سوچیں بھی چلی ہیں. اب دیکھیں، جو لوگ پرانی روایات لیتے ہیں وہ پھر فتح مکہ کا ذکر بھی ضرور کرتے ہیں. قتادہ اور ابن ابی لیلہ کے نزدیک اس سے مراد فتح خیبر ہے، تاہم یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد فتح مکہ ہے. لیکن یہ اصرار ہے ان کا مغانم کثیرہ سے مراد غنائم خیبر ہی ہیں. اب آگے اقوال مختلف ہیں ان آیات کے معنی میں. دراصل یہ سب شامل تھے، اور جب مزید غور کیا تو اب میں سمجھا ہوں کہ اختلاف کا ان معنوں میں قرآن حق نہیں دیتا کہ یا یہ یا وہ. اصل تفسیر وہی ہے جو مسیح علیہ السلام فرما گئے ہیں کہ سارے شامل ہیں. اور پھر جب دوبارہ ان آیات کو پڑھیں تو پھر یہ مضمون بالکل روشن ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں لکھا ہے کہ مراد فتح خیبر ہے، کہا گیا ہے کہ فتح مکہ مراد ہے. یعنی دونوں کو اختلاف کے ساتھ پیش کیا گیا، یا یہ یا وہ، لیکن سب مراد ہیں. اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں صلح حدیبیہ ہی مراد ہے، کیونکہ اسی نے ساری فتوحات کی بنیاد ڈالی ہے. تفسیر القرطبی میں علامہ محمد بن احمد القرطبی متوفی 671 ہجری لکھتے ہیں ابن زید
اور ضحاک نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا کے ورے فتح خیبر ہے، رویا کے ورے خط فتح خیبر ہے۔ فتح قریبہ میں چونکہ ہے نزدیک ہے، اس لیے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے فتح خیبر ہونی تھی، اس لیے یہ فرمایا گیا ہے فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، بڑی فتح دون ذالک، اس سے پہلے ایک نسبتاً چھوٹی فتح بھی ہونے والی ہے۔ مجاہد کا خیال ہے کہ یہ صلح حدیبیہ ہے، اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی فتح مسلمانوں کو نہیں دی، یہ حقیقت ہے۔ تمام فتوحات کی بنیاد صلح حدیبیہ میں ڈالی گئی ہے۔ صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو وہ عہد نہ ہو، معاہدہ نہ ہوتا جس کی عہد شکنی کے نتیجے میں مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے کا حق فسا ہوا ہے۔ روکنے والوں سے اللہ نے کیا سلوک فرمایا؟ عظیم الشان کاروبار ہے۔ جو روکنے کے لیے آئے تھے انہوں نے ہمیشہ کے لیے مکے میں داخلہ بند کرنے کے لیے ایک تحریر بنائی، اور اس تحریر میں ایک معاہدہ لکھوایا گیا جس کو جب تک وہ نہ توڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے ایسا معاہدہ لکھوایا گیا جس کو توڑنے پر وہ خود مجبور ہو گئے، اور یہ فتح خیبر تھی، فتح حدیبیہ تھی جس نے اس چیز کی بنیاد ڈالی۔ اگر حدیبیہ کا سفر نہ ہوتا تو مکے کا وہ سفر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے بعض علماء کا خیال ہے، جیسے زہری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑھ کر فتح مسلمانوں کو کبھی نہیں دی، بہت عظیم الشان فتح ہے۔ اور زہری یہ بھی کہتے ہیں فجعل من دون ذالک فتحا قریبا سے مراد صلح حدیبیہ ہے، یہ معنی ہیں من دون ذالک، وہ خیبر کی طرف جانے کے بجائے وہ کہتے ہیں یہ حدیبیہ ہی تو تھی من دون ذالک، فتح مکہ سے پہلے اور ہر فتوحات سے، تمام فتوحات سے پہلے، اس لیے دون ذالکہ میں حدیبیہ ہی کو لو، یہی بنیاد ہے ہر قسم کی فتوحات کی۔ اب خیبر کی فتح کی بنیاد بھی اسی وقت پڑی ہے، کیونکہ ابن زید یہ تفسیر طبری میں جو ہے یہ روایت یہ قطعیت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، یہ ایک مسلمہ امر ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک ایسا پہلو ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس بحث کی ضرورت نہیں کہ کس نے کیا لکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حدیبیہ سے صحابہ لوٹے ہیں، کہ حدیبیہ والی فتح سے صحابہ لوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خیبر ان کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے درمیان میں واقع ہوا ہے۔ حضرت نے خیبر کے غنائم تمام ان اصحاب میں تقسیم فرمائے جو حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، سوائے ایک انصاری کے جن کا نام ابو دجانہ سماک ہے۔ وہ حدیبیہ میں تو شامل ہوئے تھے مگر خیبر میں شامل نہ ہو سکے۔ تو یہ سارے صحابہ جو حدیبیہ میں شامل ہوئے ہیں، انہی صحابہ کے ذریعے وہ خیبر فتح ہوا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاموش تفسیر ہے۔ من دون ذالکہ کا ایک امکانی پہلو تھا، اور انہی لوگوں کے حق میں تھی خوشخبری، اس لیے انہی کو لے کے چلے ہیں خیبر کی طرف۔ بس تفاصیل کا معاملہ قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ایسے عمل کو دیکھ کر جو کسی روایت کا محتاج نہیں، جو سارے عالم اسلام میں مسلم ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بس دون ذالکہ میں خیبر بھی داخل کرنا چاہیے۔ اگر کہیں میرے پہلے بیان میں خطیت سے اس کو نکالا گیا تھا تو وہ درست نہیں ہے۔ میں نے بعض علماء کے روش کو اختیار کرتے ہوئے جو پہلے گزر چکے ہیں ایک استنباط کو آگے بڑھایا ہے، لیکن جب مزید چھان بین ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استنباط کے مطابق خیبر بھی من دون ذالکہ میں داخل ہے۔ لیکن ان باتوں کے علاوہ یہ بات سب کو مسلم ہے کہ خیبر کی بنیاد بھی چونکہ حدیبیہ میں پڑی تھی، اس لیے اصل فتح حدیبیہ کی فتح ہے۔ وہی فتح ہے جس میں حج قبول ہوئے ہیں، وہی فتح ہے جس میں تمام آئندہ آنے والی فتوحات کی بنیاد ڈالی گئی ہے، اور اس کو بڑے بڑے علماء تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ میں عرض کرتا ہوں، یعنی تمہارے مکہ میں داخل ہونے سے ورے جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، فتح قریباً رکھی ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ ابن زید اور ضحاک کے نزدیک فتح قریباً سے مراد فتح خیبر ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی اور کوئی فتح نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ جو علماء کا فرق ہے، یا یہ یا وہ، اس فرق کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مٹا دیتے ہیں۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 263 264 بقیہ حاشیہ نمبر 11۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مغانم کثیرۃ تاخذونہا والی آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا نے تم کو بہت سے ملکوں کی غنیمتوں کا عطا کرنا وعدہ کیا تھا۔ بہت سے ملکوں کی، ازن لم تطوہا کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بہت سے ملکوں کی غنیمتوں کا وعدہ، اس لیے اس کو خیبر پر معمول کر کے وہیں رک جانا، یا حنین پر معمول کر کے وہیں رک جانا، یا کسی اور مال غنیمت کا ذکر کر کے وہاں رک جانا درست نہیں ہے۔ یہ فتح ایسی ہے جو جاری و ساری سارے عالم اسلام پر، اس کے مستقبل پر حاوی ہے۔ یہ تفسیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ خدا نے تم کو بہت سے ملکوں کی غنیمتوں کا عطا کرنا وعدہ کیا تھا، سو ان میں سے ایک پہلا امر یہ ہوا کہ خدا نے یہودیوں کے قلعے تمام مال و اسباب کے تم کو دے دیے۔ یہ ایک سلسلے کا پہلا واقعہ ہے، اور مخالفوں کے شر سے تم کو امن بخشا، مومنین کے لیے ایک نشان ہو، تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشان ہو، اور خدا تم کو دوسرے ملک بھی یعنی فارس اور روم وغیرہ عطا کرے گا۔ ساری بنا اس فتح عظیمہ سے تعلق رکھتی ہے جو حدیبیہ میں ہوئی ہے، اور وہ وعدے جو فرمائے گئے تھے اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام مستقبل کی فتوحات لے لی ہیں جن کا تصور بھی اس وقت مسلمان نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے ملک بھی یعنی فارس اور روم وغیرہ عطا کرے گا۔ تمہاری طاقت ان پر قبضہ کرنے سے عاجز ہے، پر خدا کی طاقتیں ان پر محیط ہو رہی ہیں، اور خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ بس اس کے ساتھ یہ مضمون اور یہ بحثیں اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس اقتباس میں تمام چیزیں آ گئی ہیں، اور اس سے بہتر ادراک ان آیات کا ہو نہیں سکتا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہو گیا؟ اچھا تو آپ ہلنا شروع کر دیتے ہیں، میں ہلکی سی آنکھ سے دیکھ لیتا ہوں آپ کا ہلنا۔ اب اس کی ضرورت ہے، اٹھا لیں پھر۔ اور کل کے لیے کیا ہے؟ وہ پہلی آیات، ٹھیک۔ وہ مباہلے والا حصہ بھی تو ہے، وہ کب آئے گا؟ کیا پوری آیت ہوگی؟ شان نزول والی؟ اوہ اچھا، وہی میں کہہ رہا تھا، یعنی درس کی جاری آیات نہیں بلکہ شان نزول والی آیات جو ہم نے الگ رکھی ہوئی ہیں وہ کل ہوں گی، اور ان کو نپٹا کر پھر ہم مباہلہ والی آیات کی طرف جائیں گے۔ شان نزول کے لحاظ سے یہ بھی علم ہو جائے کہ مباہلہ ہوتا کیا ہے، اور کیا مباہلہ تھا جس کا خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، السلام علیکم۔